آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ خانہ کعبے کی طرف پھیر لیجئے اور خانہ کعبے کو آپ اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ اب جس وقت خانہ کعبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بنایا بیت اللہ کو، تو یہودیوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اب تو اس نے اپنا قبلہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور انہوں نے اعتراض کیا کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے بیت المقدس سے خانہ کعبے کی طرف، تو اس کا اللہ نے جواب دیا، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو وہ بھی ہمارے ہی حکم کے تحت تھا، اور اب آپ بیت اللہ کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے حکم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان بیوقوفوں کی باتوں پر، ان جاہلوں کی باتوں پر آپ دھیان نہ دیں، ان کو کہنے دیں جو کہتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے جائیے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بھی یہ ان یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جو کہتے تھے لو جی اب انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے نا وہ مشرق کی جانب پھیرو یا مغرب کی جانب پھیرو، یہ مشرق اور مغرب کی جانب منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کرو۔ اب اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا کہا، بیت المقدس کی طرف کر لو۔ اللہ نے خانہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا کہا، خانہ کعبے کی طرف منہ کر لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہو، اصل نیکی یہ ہے۔ تو اللہ جس طرف آپ کا منہ پھیرے آپ کو ادھر منہ کر لینا چاہیے، اعتراض کرنے کا تو ہی نہیں بنتا۔ تو نیکی اصل میں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ اور وہ یہودیوں تم کرتے نہیں ہو اور اعتراض کرتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کہ لو جی اب انہوں نے منہ اپنا کسی اور طرف پھیر دیا ہے۔ اصل نیکی ہی یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو اللہ کا حکم آ گیا تو اب کس کی مجال ہے کہ اس کی مخالفت کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس یہاں پر سبق دیا ہے، ہمیں یہ بات بتائی ہے اس تحویل قبلہ کے مسئلے میں کہ اصل نیکی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کبھی ہم قیام کرتے ہیں، کبھی ہم رکوع کرتے ہیں، کبھی ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے نا وہ تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری جو حرکات ہیں نماز، رکوع کی بل جھکنا، پھر تشہد کے اندر انگلی کو حرکت دینا، اور پھر جو ہے نا وہ رکوع اس انداز سے ہو، سجدہ اس انداز سے ہو، بازو پہلوؤں سے الگ ہوں اور کونیاں اٹھی ہوئی ہوں، زمین سے اونچی ہوں جی، اور رانے پیٹ سے جدا ہوں۔ سجدے کے اندر یہ ساری پابندیاں، رکوع کے اندر اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، بازو کڑا کے رکھنے ہیں، کمر سیدھی رکھنی ہے۔ اب یہ سارا کچھ اگر نہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین کی عبادت بندہ کرے تو وہ عبادت اور چیز ہے، عبادت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اس سے کیا
مقصود ہے؟ یہی دیکھنا مقصود ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان کتنا کو رکھتے ہیں، میرے احکامات کی پیروی کتنی کو کرتے ہیں۔ اور یہ تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جو ہم نے قبلے کو تبدیل کیا ہے نا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اور وہی جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہے نا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اس بات کے اوپر اعتراض کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اور کون ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک امتحان تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی قبلہ تبدیل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنا مذہب تبدیل کر دیا جاتا ہے جب قبلہ تبدیل ہوتا ہے، مذہب تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی اتباع میں اپنا مذہب، اپنا قبلہ کون تبدیل کرتا ہے اور کون پیچھے ہو جاتا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ پھر اسی تحویل قبلہ کے حوالے سے یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے جب قبلہ تبدیل ہوا، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے، تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ وہ نمازوں کیا وہ اللہ کے یہاں شمار ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہاں پر نماز کو ایمان قرار دیا۔ سوال کیا تھا ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ جواب کیا آیا؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو نماز ہے یہ ایمان ہے۔ اگر نماز کسی بندے کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ نماز ایمان ہے، ایمان نماز ہے، نماز ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ تمہاری ان نمازوں کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، وہ بھی چونکہ تم نے اللہ کے حکم سے پڑھی تھی، اس لیے اللہ تمہاری ان نمازوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ تعبیر قبلہ کا حکم دیا، فرمایا تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تم اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت کا یہاں سے جو ہے نا وہ کمال ان کی اطاعت نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی حالت میں تھے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر نماز ہو رہی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، تم ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ جب انہوں نے اس بندے کی آواز کو سنا نماز کی حالت میں ہی، وہ نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی کمال اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جب انہوں نے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا کہ میں تو اللہ کے نبی کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا، انہوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ چینج کر لیے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا لوگو فاذکرونی اذکرکم اشکرونی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کو اکیلا بیٹھ کے یاد کرتا ہے، اللہ بھی اپنے عرش پہ اکیلا بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ملک الاعلیٰ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا واشکرونی ولا تکفرون،
میرا شکریہ ادا کرو نہ شکریہ نہ کرو. تو شکریہ ادا کرنا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ نعمتیں تم کو دوں گا، اور اگر نہ شکریہ کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے، یعنی صبر کرو، ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر، اس کے احکامات پر، اور نماز پڑھو تو تم جو ہے نا وہ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی رحمت، یہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑی عظیم موت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. ان کی موت اتنی عظیم ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، وہاں پر وہ رزق دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے. شہید زندہ ہے لیکن شہید کی زندگی دنیا کی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اللہ کے پاس ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کی موت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. جس طرح عام مردے ہوتے ہیں اس طرح وہ عام مردے نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑی عظیم موت دنیا سے گئے ہیں، اس لیے تم ان کو مردہ نہ کہو. وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو شہداء کی زندگی دنیا کی نہیں ہے، شہداء کی زندگی وہ برزخی زندگی ہے جو اللہ نے ان کو وہاں پر عطا فرمائی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر، خوف دے کر، اور مالوں کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر، اور پھلوں کی کمی دے کر، مختلف طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، وہ جو صبر کرے گا، اس کو بشارت دے دیجیے، وہ جنت، اس کو میری جنت کی، میری رحمت کی، میری مدد کی بشارت دے دیجیے. کیسی بشارت؟ کہ جو لوگ مصیبت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں، ویسے ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ لوگوں جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے قرآن اور حدیث کا، احکامات الہی کا علم، اس کو لوگوں سے چھپاؤ نہیں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. کتمان علم بہت بڑا جرم ہے. کسی سے مسئلہ چھپانا اس لیے کہ اگر اس کو مسئلہ بتایا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر اس کو مسئلہ بتایا تو یہ مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور ہماری مسجد میں چندہ دینا چھوڑ دے گا، اور یہ میرے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دے گا. اس وجہ سے کسی کو مسئلہ نہ بتایا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جرم کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ جو لوگ دنیا کے مال کی خاطر اور دنیا کے آسائشوں کی خاطر مسائل چھپاتے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتے، اللہ کے احکامات، اللہ کا دین نہیں بتاتے. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور حدیث میں آتا ہے جو لوگ دنیا کے مال کی خاطر علم چھپاتے ہیں، کتاب و سنت کے احکامات چھپاتے ہیں، الجم یوم القیامت بالجام من النار، قیامت والے دن کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جس طرح جانوروں کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، ایسے ان لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جو کتاب و سنت کا علم لوگوں سے چھپاتے ہیں دنیا کے مفاد کی خاطر. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ رب العالمین نے اور کئی مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو رزق حلال اور طیب کھاؤ، کلوا مما فی الارض حلال طیبا، حلال اور طیب رزق کھاؤ، حرام نہ کھانا.
حرام کھاؤ گے، جس جسم میں حرام کا مال جاتا ہے اس جسم سے نکلنے والی جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ کے ہاں قبولیت سے نہیں نوازی جاتی۔ شرف قبولیت سے نوازے جانے کے لیے، عبادات کے قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ اگر رزق حلال نہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے پاس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں کس بات کی حاضری؟ وہی حاضری نہیں ہے تمہاری، تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارا لباس حرام کا، تمہاری غذا حرام کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تیری دعا کس طرح قبول ہوگی، تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو رزق حرام جس جسم کا حصہ بنتا ہے، جس جسم میں رزق حرام جاتا ہے، اس کی عبادتیں اللہ قبول نہیں فرماتے، اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ ہمیں حرام کھانے سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان تمہیں حرام کی طرف لے کے جائے گا، شیطان تمہیں کہے گا حرام کھاؤ، لیکن اس کی بات نہ ماننا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج جتنے بھی لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ کے کھا رہے ہیں۔ شیطان ان کو کہتا ہے او یہ فلاں کاروبار میں بڑا پیسہ ہے، لوگ چل پڑتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے۔ فلاں جو آن لائن جناب سسٹم ہے اس میں بڑی کمائی ہے، نہیں دیکھتے وہ جوا ہے، وہ حرام ہے، وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، بس دوڑ پڑتے ہیں پیسہ کماؤ۔ شیطان ان کو لگا دیتا ہے اور وہ شیطان کے پیچھے لگ کے حرام کماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کے پیچھے نہ لگنا۔ ایک تفسیری روایت ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو یہ شیطان گیا دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں اللہ نے کیا بنایا۔ اس نے سارے جسم کو نا ٹھوک پہ جا کے دیکھا، تو جب پیٹ پہ آیا نا تو پیٹ کو اس نے ٹھوکر لگائی تو پیٹ اندر سے خالی تھا، تو اس میں سے آواز آئی، اس طرح گھڑے میں سے آواز آتی ہے خالی گھڑے میں سے، اس طرح پیٹ میں سے آواز آئی۔ شیطان کہتا بس اینو تے پر نہ سنا، ایتھے ہی رکھا گا، اسی میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کو بھی تو اس نے بھرنا ہے نا۔ دیکھ لو آج جتنی گمراہیاں ہیں زیادہ تر پیٹ کی وجہ سے ہیں۔ پیٹ کی خاطر لوگ رشوت لیتے دیتے ہیں، پیٹ کی خاطر سودی کاروبار کرتے ہیں، پیٹ کی خاطر مولویوں میں 2 نمبر مسئلے بنا کر ان کو شریعت بنا کے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے اور کھا پی رہے ہیں۔ پیٹ کی خاطر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، سب کچھ پیٹ کی خاطر ہوتا ہے۔ یہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی پیٹ کو حلال رزق سے بھرنا چاہیے، حرام سے نہیں بھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں بتایا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا لوگوں مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام بول دیا جائے وہ بھی چیز حرام ہے۔ مردار جو طبی موت جانور فوت ہو جائے وہ جانور کھانا حرام ہے۔ ایسے ہی خون جو جسم کو اس کے جانور کے کو ذبح کرتے وقت اس کے جسم میں سے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، وہ نہیں پی سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی چربی، اس کے بال، اس کی کھال، سب کچھ حرام ہے، وہ ناپاک ترین جانور ہے۔ اور فرمایا جس چیز پر غیر اللہ کا نام بول دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگ وہ بی بی فاطمہ کی صحنت، پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف، یہ جو ہے نا وہ نظر حسین، نیاز اللہ، یہ جتنی بھی چیزیں غیر اللہ کا نام بول دیا گیا حرام ہو گئی، اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اللہ ہمیں ایسے حرام سے محفوظ فرما لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا مسئلہ اللہ نے اسی بارے میں بیان کی، اور یہ کیونکہ عام دروس میں آج کل بات چل رہی ہے اس لیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں نا میرے بارے میں کہ ہم اپنے رب کو کس طرح پکاریں، وہ کتنا کو دور ہے، تو ان کو کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بڑا قریب ہوں۔ کتنا کو قریب ہے تو یا اللہ؟ فرمایا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے مجھے
پکارنے کے لیے تمہیں اونچی اونچی آوازیں نہیں نکالنی پڑے گی، اونچی اونچی مجھے آوازیں دے کر نہیں بلانا پڑے گا، تم آہستہ آواز کے ساتھ بھی مجھے پکارو گے، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی تو میری بات کو مانو، تم بھی تو میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اور پھر ایک خوبصورت بات، یہ جو دعا کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا نا، یہ روزوں کے مسائل کے درمیان بیان کیا ہے۔ اس سے پیچھے بھی روزوں کی بات ہو رہی ہے، آگے بھی روزوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کیا۔ کیوں بلا؟ کیونکہ روزے کا اور دعا کا بھی آپس میں بڑا تعلق ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھے ہوتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے دعا مانگنی چاہیے۔ افطاری کا وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت سموسوں، پکوڑوں اور ان جیسی جو ہے نا وہ چیزوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی بجائے خواتین اور حضرات، مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو خاص کرے۔ نہ بھی پکوڑے کھائیں گے تو مرد نہیں چلے، سموسے نہ کھائیں گے تو مرد نہیں چلے، سادگی اختیار کریں۔ وہ وقت جس میں آپ کو کھانے پینے کے انتظامات کے لمبے چوڑے پروگرام سوجے ہوتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں وقت نکال کر بیٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگا کریں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے وہ رمضان کے مسائل اگلی آیت میں بھی بیان کیے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک مسئلہ ہے جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ بڑی بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، اور رات تو تب پڑتی ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، لہذا جو اذان مغرب کے ساتھ فوراً روزہ افطار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ اپنے روزے خراب کر رہے ہیں۔ اچھا جی روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ رات جب اندھیرا چھا جائے، اذان مغرب سے کوئی 25 منٹ آدھا گھنٹہ بعد جا کر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، ان کی بات میں نہ آئیے گا، وہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ قرآن کے حوالے دیتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ ان جاہلوں سے پوچھو کہ قرآن نازل کس کے اوپر ہوا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر پہ رہو گے جب تک تم افطاری کرنے میں جلدی کرو گے، جب تک تم افطاری کرنے میں جلدی کرو گے تم تب تک خیر پہ رہو گے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب سورج کی ٹکی غائب ہو جاتی، سورج مکمل غروب ہو جاتا، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اذان مغرب کا ٹائم ہوتا، آپ روزے کو افطار کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھ نہیں آیا، اور آج ان جاہلوں کو زیادہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ لغت کا سہارا لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیچھے کرتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے یہ بھیجا، ایک بڑی لمبی چوڑی تحریر تھی، اس نے کہا یہ دیکھو جی سارے حوالے قرآن کے ہیں۔ میں نے اس کو کہا ساری تحریر پڑھو، اس میں ایک لفظ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ ساری تحریر میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ بس قرآن کے یہ قرآن میں یہ لکھا، قرآن میں یہ لکھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان مغرب کے وقت سورج غروب ہوتے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک افطاری میں جلدی کرو گے۔ تو یاد رکھیے حدیث کو ساتھ ملاؤ گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ تو روزہ کب افطار کرنا ہے؟ مغرب کے وقت، جب سورج غروب ہو جائے، ٹکی سورج کی غائب ہو جائے، فوراً روزہ افطار کر لو۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں اندھیرا چھائے گا تو ہم روزہ افطار کریں گے، جاہل لوگ ہیں، بلکہ ابو جہل ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم یہ دیا ہے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو، رشوتیں لے کر، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، دو نمبری سے ظلم کر کے، چھین کر ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ اور لوگوں کو حکمرانوں کے پاس اس لیے نہ لے کے جایا کرو
کہ وہاں پر تم ان کو رشوتیں دے کر لوگوں کی زمینوں پر پلاٹوں پر قبضے کر لو گے. یہ کام نہ کیا کرو، تم جانتے ہو یہ گناہ کے کام ہے، پھر بھی یہ کام کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بالشت زمین کسی کی نجائز قبضہ کرتا ہے، ایک بالشت زمین، بالشت ایک گیٹ نجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن اسی ایک بالشت زمین 7 زمینیں اتنی نکال کر پرو کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. 7 زمینیں. ایک بندہ رسی بن کے گالے سے پیر پا لینا جب گھنٹہ نہیں کر سکتا، بندہ مجبور ہو جائے تو لانتے. ایک اینٹ کا وزن وہ اپنے گلے میں 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتا. 7 زمینیں نکال کر جس زمین پر اس نے نجائز قبضہ کیا ہوگا اللہ نکال کر پرو کے گلے میں ڈال دے گا. لئی پھرے. تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرنے چاہیے. لوگوں کا مال ہتھیار کے نہیں کھانا چاہیے. 2 نمبری سے لوگوں کا مال نہیں کھانا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ آگے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہر بات اللہ کی مانو، ہر عمل اسلام کے مطابق بناؤ. ہمارا حال وہ یہ کیا ہے کہ ہم بعض اعمال اسلام کے مطابق کرتے ہیں، بعض اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی مرضی کا اسلام نہ مانو. ادخلوا فی السلم کافہ. لباس، اپنی حجامتیں، اپنے لین دین، اپنا کھان پین، اپنے دیگر معاملات سب کچھ اسلام کے مطابق بنا لو. شیطان کے پیچھے نہ لگنا. شیطان تمہیں اسلام پہ چلنے نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کی پیروی نہ کرنا. پورے اسلام پہ داخل ہو جاؤ. باتیں تو آگے بھی بڑی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.